ہم اور آپ بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی کے آپ مؤذن تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کا وقت قریب آیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے پردہ فرما چکے، آپ کی وفات ہوئی، سب کو معلوم ہے کہ سارے صحابہ منتشر ہو گئے، پریشان ہو گئے، اور ایک عجیب طرح کا غم ان پر چھا گیا۔ ہر صحابی مسجد کا کوئی نہ کوئی کونا پکڑ کے رو رہا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ہاتھ میں تلوار کو لے کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی یہ کہے گا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، میں اس کی گردن مار دوں گا۔ ایک جذبہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک محبت تھی، وہ یہ سننا برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ آپ ہمارے درمیان نہیں رہے۔ اسی طرح سے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی سے باہر ایک کونا پکڑ کے رو رہے ہیں۔ وقت گزرتا گیا، ظہر کا وقت قریب آیا۔ اب ظہر کا جو وقت قریب آیا، نماز کا وقت آ رہا ہے، سارے صحابہ دھاڑے مار کے رو رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ بھئی بلال کہاں ہے؟ اینہ بلال؟ اب سارے صحابہ مدہوش ہیں، رو رہے ہیں، چلا رہے ہیں، پورے مدینے میں سناٹا چھا گیا، اور حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں اینہ بلال؟ بلال کہاں ہے؟ صحابہ نے کہا کہ ابو بکر، بلال مسجد کے باہر کسی کونے میں کسی ستون اور کسی دیوار سے چمٹ کر کے نبی کی جدائی میں رو رہا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق آئے اور کہنے لگے یا بلال قد حان وقت الصلاۃ اذن، بلال نماز کا وقت ہو رہا ہے، اذان دو۔ حضرت بلال کوئی جواب نہیں دے رہے۔ ابو بکر صدیق کہتے بلال اذن، اذان دیجئے، وقت ہو رہا ہے نماز کا، کوئی جواب نہیں۔ ابو بکر صدیق کہتے یا بلال اذن، بلال اذان دو، نماز کا وقت ہو رہا ہے۔ حضرت بلال یوں پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں، کون ہے؟ کہا کہ بلال میں ابو بکر ہوں، نبی کی وفات ہو چکی ہے، اذان دو، نماز کا وقت ہو رہا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ابو بکر مجھ سے یہ کام نہیں ہو پائے گا، میں اذان نہیں دے پاؤں گا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ بلال تو اذان نہیں دے گا تو کون اذان دے گا؟ تو اس مسجد کا مؤذن ہے، نبی کا مؤذن ہے، نبی تیری اذان پر نماز پڑھایا کرتے تھے، آج نبی اس دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں، اذان تجھی کو دینا ہوگا۔ حضرت بلال کہنے لگے کہ ابو بکر میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ اذان دے سکوں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اصرار کیا گیا اور کہا گیا کہ بلال اگر تو اذان نہیں دے گا تو ابو بکر آج ظہر کی نماز نہیں پڑھائے گا، اور اگر آج ظہر کی نماز نہیں ہوئی مسجد نبوی میں نبی کا جنازہ رکھا ہوا ہے، نبی کو تکلیف ہوگی، بلال نبی کے تکلیف کا ذریعہ تو بنے گا۔ یہ جملہ لگا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ ابو بکر ایک راز ہے جس راز کی بنیاد پر میں اذان نہیں دینا چاہ رہا ہوں۔ حضرت ابو بکر کہتے کہ بلال آج تیرا کوئی راز نہیں چلے گا، آج تجھے اپنا راز فاش کرنا ہوگا، آج تجھے وہ راز کی بات بتانی ہوگی اور اذان دینی پڑے گی تجھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے کہ ابو بکر راز کی بات یہ ہے کہ جب میں نبی کی حیات میں اذان دیا کرتا تھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد پر جب میں پہنچتا تھا میں اشارہ کرتا تھا، میں دیکھتا تھا کہ یہاں پر میرا آقا موجود ہے، اگر میرا آقا نہ ہو تو میرے آقا کا گھر موجود ہے۔ ابو بکر آج میں اذان دوں گا، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح،
نظر نہیں آئے گا، بلال ابو بکر میں اس جملے کو برداشت نہیں کر سکتا، یہ میرا راز ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ بلال اذان دینا پڑے گا۔ سارے صحابہ دھاڑے مار کے رو رہے ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھتے ہیں اور اٹھنے کے بعد منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑے ہو جاتے ہیں اور اذان دینا شروع کرتے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اذان شروع کرتے ہیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد پر جب پہنچتے ہیں، لکھا ہے تاریخ کی کتابوں میں، آپ دیکھیں حدیث کی کتابوں میں، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زبان سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظ نہیں نکلتا کہ بے ہوش ہو کے گر جاتے ہیں۔ پھر ہوش آتا ہے، کھڑے ہوتے ہیں، پھر اذان شروع کرتے ہیں، اشہد ان محمد پر پہنچتے ہیں، پھر بے ہوش ہو کے گرتے ہیں۔ یہ سلسلہ 17 مرتبہ چلتا ہے۔ ایک اذان کو مکمل کرنے میں 17 مرتبہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ مسلمانوں بتاؤ کیا تکلیف حضرت بلال کو اس وقت گزرتی ہوگی، کیسا غم حضرت بلال محسوس کر رہے ہوں گے، لیکن اس کے باوجود نماز چھوڑنا پسند نہیں کیا۔ ابو بکر صدیق کے ایک جملے نے کہا کہ بلال اذان نہیں دے گا تو نماز نہیں ہوگی، اور نماز نہیں ہوگی تو حبیب کو تکلیف ہو جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دیتے ہیں، نماز ہوتی ہے، پھر 3 دن کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر صدیق کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ امیر المومنین مجھے اجازت دو کہ میں مدینہ چھوڑ دوں۔ تعجب کی بات ہے بھائی، مدینہ جانے کے لیے لوگ ترستے ہیں۔ ہمارے جتنے جو شاعر ہیں، شعراء اعظام ہیں، ان کے جو نعتیہ جملے ہیں اس میں کیا ہے؟ یہی کہ اللہ نبی کے شہر کے دھول مجھے دکھلا دے، ان کے دھول کو میں اپنے آنکھوں کا سرما بنا لوں۔ حضرت بلال کہتے ہیں کہ میں مدینہ چھوڑنا چاہتا ہوں۔ ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ بلال کیسی باتیں کر رہا ہے؟ حضرت بلال کہتے ہیں کہ ابو بکر یا تو مجھے مدینہ چھوڑنے کی اجازت دے، ورنہ 3 دن کے اندر مدینے میں میری قبر تیار کر۔ جب سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں، آج تک ایک لقمہ اور پانی کا ایک قطرہ بلال کے حلق کے نیچے نہیں اترا ہے۔ غم ایسا ڈھایا ہوا ہے، نہیں رہ سکتا ہوں میں اس شہر میں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی ہجرت کر کے چلے جاتے ملک شام۔ 2 سال کا عرصہ گزر جاتا ہے مدینے سے باہر۔ حضرت بلال کہاں ہیں؟ مدینے سے باہر۔ کون بلال؟ عاشق رسول۔ کون بلال؟ مؤذن رسول۔ کون بلال؟ نبی کا خادم، نبی کا غلام، نبی کا عاشق، نبی کا دیوانہ۔ وہ بلال مدینہ چھوڑ کے 2 سال سے کہاں ہے؟ ملک شام میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آتے ہیں، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہتے ہیں کہ یا بلال ما هذه الجسوہ، یہ کیا ظلم ہے، یہ کیسی وفاداری ہے، تو نے میرا شہر چھوڑ دیا، یہ کیسا عشق ہے؟ حضرت بلال کہتے ہیں کہ یا آقا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے یہ نہیں دیکھا جاتا کہ میں تیرے شہر میں رہوں اور تجھے نہ پاؤں۔ حضرت بلال سے ہمارے نبی کہتے ہیں کہ بلال کبھی ہمارے شہر کا رخ نہیں کرتا، کبھی ہماری زیارت نہیں کرتا۔ تہجد کا وقت ہوتا ہے، اسی وقت حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اونٹی کو تیار کرتے، اسی وقت ملک شام سے روانہ ہو جاتے ہیں مدینۃ المنورہ کے لیے۔ لمبا سفر طے کر کے جب مدینۃ المنورہ آتے ہیں تو ابھی ہمارے نبی کی قبر دور ہے۔ یہ عاشق رسول دیکھیے، عشق بلالی کو دیکھیے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے نبی کے قبر اطہر کو دیکھ کر وہیں سے گرتے پڑتے، اپنے اونٹ سے اٹھنی سے اتر کے گرتے پڑتے ہمارے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر اطہر پر آتے ہیں اور اپنے سینے سے مٹی کو لگاتے ہیں، اپنے سینے کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر اطہر کے مٹی سے چمٹا دیتے ہیں۔ پیچھے سے 2 چھوٹا چھوٹا معصوم بچہ یوں آپ کے کندھے پر اشارہ کرتے ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا مڑ کر دیکھتے ہیں تو حضرات حسنین ہوتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت بلال نے جب پلٹ کر کے دیکھا یہاں تو
یہ چہیتے ننھے مننے نبی کے پیارے، نبی کے نواسے، نبی کے دلارے حضرات حسنین ہیں۔ حضرات حسنین کہتے ہیں کہ چچا جان یہ کیسی وفاداری ہے، 2 سال تک آپ نے اس شہر کو چھوڑ دیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت فجر کا وقت قریب ہو رہا ہوتا ہے، حضرت بلال سے وہ 2 چھوٹے چھوٹے ننھے منھے بچے، حضرت بلال دونوں بچوں کو اپنے سینے پہ بٹھا لیتے ہیں، کہتے کہ بیٹا نبی ایسے ہی تمہیں گودی لیا کرتے تھے نا، نبی ایسے ہی تم سے پیار کیا کرتے تھے، ایسے ہی تم سے عشق کیا کرتے تھے۔ یہ جملے کہہ رہے ہیں، وہ دونوں چھوٹے معصوم بچے ایک فرمائش کرتے ہیں، کہتے کہ چچا آج آپ کو فجر کی اذان آپ کو دینی پڑے گی۔ بلال کے لیے یہی بڑا مشکل کام تھا کہ نبی کی مسجد میں بلال اذان دے اور نبی نہ ہو، یہی تو حضرت بلال سے نہیں رہا گیا۔ حضرت بلال کہتے ہیں کہ بیٹے یہ فرمائش مجھ سے مت کرو، یہ کام مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ چھوٹے معصوم بچے کہتے کہ چچا آج آپ کو اذان دینی پڑے گی، فجر کا وقت قریب ہو رہا ہے۔ بچوں کی ضد تھی، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر سوچتے ہیں ان بچوں کی ضد کو ٹھکرا دوں، یہ بچوں کا دل ٹوٹ جائے گا، تو میرے آقا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہو جائے گی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی اذان دیتے ہیں، پھر وہی اللہ اکبر اللہ اکبر، وہی پرانی آواز، نبی کے زمانے کی آواز، نبی کے زمانے کی اذان، نبی کے زمانے کا بلال جب اذان دیتے ہیں پورے مدینے میں کوہرام مچ جاتا ہے۔ سارے مدینے کی بچیاں عورتیں گھروں سے باہر نکل آتی ہے، روتی ہے، چلاتی ہے کہ آج نبی کا زمانہ یاد آ گیا، نبی کا مؤذن آ گیا، آج بلال آ گیا ہے، بلال تو نے نبی کی یاد تازہ کر دی۔ یہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے ہیں۔ پھر حضرت بلال چلے جاتے ہیں، پھر آپ کی وہاں پر ملک شام میں وفات ہو جاتی ہے۔